الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. جو 5 چیزیں مسلمان پر فرض قرار دے دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز وہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. یہ شہادت دینے کے بعد، یہ گواہی دینے کے بعد جو دوسرا اہم فریضہ مسلمان پہ لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے کہ 5 وقت وہ نماز ادا کرے گا. تیسرا اہم ترین فریضہ کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا. چوتھا اہم فریضہ کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور 5واں فریضہ یہ کہ اگر صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا. یہ 5 فرائض ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہیں اور اسلام کی بنیاد ہی ان 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. یعنی جس کا اسلام ان 5 چیزوں سے عبارت ہوگا تو وہی مسلمان کہلوانے کے لائق ہوگا، اور جو بندہ ان 5 میں سے کسی ایک میں بھی کمی کرے گا تو وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا. اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. اس کا معنی ہی یہی ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو پھر وہ مسلمان کہلوانے کے بھی قابل نہیں رہے گا، پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا. کیونکہ ایک یہ ہے، ایک بدعملی ہوتی ہے، ایک انسان اچھا کام نہیں کرتا، نیکی کا کام نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں وہ یہ جانتا بھی ہے کہ میں کمزور ہوں، میں غفلت میں ہوں، میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ میں یہ نیک کام نہیں کر سکتا. اب وہ بدعملی کرتا ہے، اس نیک کام کو سر انجام نہیں دیتا. یا ایک بندہ ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے لیکن اتنا اس کو پتہ ہے کہ اسلام نے، میرے دین نے اس کو گناہ قرار دیا ہے
اس کو منع کیا ہے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ کیفیت اس کی باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اس کو ایمان کامل جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ کرے یا نہ کرے، نیک کام کرے یا نہ کرے، کسی فریضے کا انکار کر دے کہ میں اس فرض کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا ایک شخص اس گناہ کو جس کو ہمارے دین نے گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، یہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، جائز سمجھ کے کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی امر کا انکار یہ بھی کفر ہے، اور کسی گناہ کو جائز قرار دینا یہ بھی کفر ہے۔ ہاں انسان جائز کو ناجائز، حرام کو حرام سمجھتا ہے، لیکن شامت اعمال سے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، نیکی کا کام نہیں کر سکتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا۔ ایک شخص ہے وہ قتل کرتا ہے، کتنا عظیم جرم ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ قتل کرنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن مجبور ہے کسی بھی وجہ سے وہ قتل کر چکتا ہے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، اس سے وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہاں اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی تلافی ہی بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بندہ قتل بھی کرتا ہے اور اس کو جائز بھی کہتا ہے، یعنی قتل کرنا میرے لیے جائز ہے، فلاں بندے کو قتل کرنا میرے لیے بالکل جائز ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص دائرہ اسلام سے پھر خارج ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ 5 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر لازم قرار دی ہیں اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کو قرار دیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جو بندہ ان 5 کو مان کر ان پر عمل کرتا رہے گا تو پھر وہ کامل ایمان والا بن جائے گا۔ انہی 5 میں سے یاد رکھیے 2 عبادتیں ایسی ہیں، 2 چیزیں جن میں کہ ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، رمضان المبارک کا۔ یہ 2 چیزیں ان کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ ہے، خالصتاً بدنی مشقت ہے، بدن میں انسان تکلیف کو برداشت کرتا ہے، نماز کے لیے بھی اور رمضان المبارک کے روزے کے لیے بھی، یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے۔ اور ان میں سے ایک عبادت وہ لسانی عبادت ہے اور قلبی عبادت ہے، جو کہ شروع میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ایک عبادت کا تعلق لسان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، اور 2 جو دیگر ہیں جن میں سے ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور 5ویں جو بنیاد ہے اسلام کی، جو حج بیت اللہ ہے، ان میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ حج بیت اللہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس میں مال کو بھی دخل ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا اس میں حج بھی فرض نہیں ہے، لیکن جس کی استطاعت ہے اور وہ حج کرتا ہے تو مال بھی لگاتا ہے اور اپنی بدنی مشقت بھی برداشت کرتا ہے، وہاں پر مختلف مناسک ادا کرنے کے لیے، افعال حج پورے کرنے کے لیے اس کو بدنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو حج کا تعلق بدنی اور مالی دونوں عبادات کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق خالصتاً مال کے ساتھ ہے، مالی عبادت ہے، نماز اور روزہ یہ دونوں خالصتاً بدنی عبادتیں ہیں، اور کلمہ پڑھنا، شہادت دینا اللہ اور اس کے رسول کی، یاد رکھیے یہ لسانی عبادت ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ التحیات للہ، میری تمام قولی عبادتیں، زبان کی عبادتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں یہ بھی اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور میری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ میری قولی عبادتیں، زبان کی ادا کردہ عبادتیں
میری مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، یہ تینوں قسم کی عبادات میں خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ تو یہ تین عبادتیں ہر مسلمان کے لیے لازم ہیں کہ جن پر اسلام کی بنیاد کو رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک دیہات سے ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آسان دین سکھائیے کہ بس میں ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہوں، زیادہ پیچیدہ نہ ہو، مجھے آسان راستہ دکھائیے اللہ تک پہنچنے کا، جنت حاصل کرنے کا۔ تو حضور نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کا روزہ رکھو، اگر مال ہے تو زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرو، اور اگر تمہیں استطاعت دی گئی ہے کہ تم حج بیت اللہ کرو، بس یہ 5 کام تم کرتے رہو، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس صحابی نے جب یہ سنا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان 5 میں سے کسی ایک میں کمی نہیں کروں گا، یہ 5 میں بس پکڑ کے رکھوں گا، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی بس میرے لیے یہ دین ہو گیا، بس میں ان 5 کو ہی مضبوطی سے پکڑ لوں گا، ان میں کمی بھی نہیں کروں گا اور ان میں زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر اقرار کر کے جب جانے لگا، اٹھ گیا، جب وہ پیٹھ اس نے پھیری اور باہر نکلا تو حضور نے فرمایا جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ اس لیے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد کو رکھ دیا گیا ہے۔ نماز سب سے پہلے شہادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت ہے، وہ شہادت بھی ایک مسلمان کا ذہن اندر دے گی کہ میں شہادت تو دے رہا ہوں، گواہی تو دے رہا ہوں، کیا میری گواہی دل سے ہے یا صرف زبان سے ہے؟ اگر یہ گواہی دل سے ہے تو یاد رکھیے وہی بندہ صاحب ایمان ہے، اور اگر یہ گواہی زبان سے ہے دل سے نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے پھر ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے، پھر وہ منافق ہے جس کا حکم کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کافر جہنم کے پھر بھی اوپری طبقے میں ہوگا، لیکن منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو تو بتا رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں اترا ابھی تک۔ تو جو بندہ زبان سے تو کلمہ کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہتا، ایک بندہ وہ ہے جو دل سے تو کلمہ پڑھتا ہے، دل سے تو سب کچھ مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ جو دل سے تو اللہ اس کے رسول کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کو دیتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے نہیں کہتا، کلمہ نہیں پڑھتا، زبان سے شہادت نہیں دیتا، تو یہ اللہ کے ہاں تو مسلمان ہے، قیامت کے دن اللہ اسے معاوضہ نہیں فرمائے گا، لیکن دنیا کے قانون میں یہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ یہ زبان سے اقرار نہیں کر دیتا۔ تو ایک دنیا کی قضا ہے، ایک اللہ کی قضا ہے، اللہ کی قضا میں تو یہ مسلمان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے یہ مسلمان ہے، لیکن اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جب تک دنیا میں ہے اس پر مسلمان کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ شرعی اور اسلامی حکومت اسے مسلمان قرار نہیں دے گی جب تک کہ وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے۔ جب زبان سے اقرار کرے گا تو اس کے دل سے ایمان لانے کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہاں واقعی یہ دل سے بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس لیے شہادت جو ہے یہ ہمیشہ ادا کرتے رہنے چاہیے، اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی مسلمان تجدید ایمان کی نیت سے شہادت کا کلمہ پڑھ لیا کرے، پہلا کلمہ پڑھ لیا کرے، آمنت باللہ پڑھ لیا کرے۔ اس کو ہمارے فقہاء نے مستحب قرار دیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات جو ہے بہت سارے ایسے معاملات ادا کرتا ہے کہ بعض بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، حساس باتیں ہوتی ہیں، خاص کر کے وہ افراد، وہ لوگ کہ جو باہر دنیا کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، بازار آتے جاتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، ہر قسم کے گاہک کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے، مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھی، کسی کے ساتھ بری، کسی کے ساتھ نرم بات، کسی کے ساتھ سخت بات، کہیں قسم کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان غیرت میں آ جاتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے بعض اوقات جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بڑی سی بڑی بات کر لیتا ہے۔ تو ایسے
ایمان کر لیا کریں. بعض اوقات جانتے نہ جانتے ہوئے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ اس کو پتہ چلتا ہے نہ سامنے والے کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ کے ہاں اس نے کلمہ کفر تو کہہ دیا. اس لیے تجدید ایمان کرنی چاہیے. کبھی کبھی انسان اس نیت سے کہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، میں ایمان کو تازہ کرتا ہوں، اس نیت سے کلمہ شہادت انسان کبھی کبھی پڑھ لیا کرے. کلمہ شہادت پڑھ لیا کرے، آمنت باللہ پڑھ لیا کرے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جس میں کہ ساری ایمانیات کا تعلق ہے. اور پھر خاص کر ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ ایسا بندہ کبھی کبھی تجدید نکاح بھی کر لیا کرے، نکاح بھی تازہ کر لیا کرے جو نکاح کی شرائط ہیں اس کے مطابق. کیونکہ ہمارے اکثر تاجر حضرات جو ہوتے ہیں، بائع معاملات ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اکثر بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں اور بعض اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ بات بات میں طلاق کا ذکر کرتے ہیں. اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری بیوی کو ایسا ایسا ہو جائے، تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری بیوی کو ایسا ہوا. کہ سر یاد ہے کہ چلو ٹھیک ہے. اب یہی سی بات ہے جب دو بندے آپس میں معاملہ کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے اور دونوں طلاق میں سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو کوئی ایک تو غلط ہوگا نا، ضروری بات دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، کوئی ایک غلط ہوگا. اس لیے فقہاء نے ہمارے لکھا ہے کہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ ایسا بندہ جس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں مزاج کا سخت ہوں، بات بات میں طلاق اور قسم کی بات کرتا ہوں، تو ایسے بندے کے لیے پھر تجدید نکاح بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تجدید نکاح بھی کر لیا کرے. اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے، بے جا قسمیں کھانے سے، بے جا طلاق کا ذکر کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہاں تک کہ اکابرین امت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی معاملات اگر چلتے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی اس کی ان بن اگر رہتی ہے، تو بہت غصے میں بھی آئے، بہت غصے میں بھی، تو کم از کم طلاق کو بیچ میں مت لے کے آئے، طلاق کا ذکر نہ کرے. چاہے عورت اس کو مجبور بھی کر رہی ہے لیکن طلاق کا ذکر وہ نہ کرے. کیوں؟ بعض اوقات نہ جانتے ہوئے ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے طلاق اور قسم یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں گپ شپ بھی نہیں ہے، جن میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جن میں جھوٹ نہیں ہے، جن میں آپ اس کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے. ایک شخص اپنے بیوی کو طلاق کا ذکر کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا طلاق ذکر کرتا ہے، کہتے نہیں میں تو اس کو ڈرا رہا تھا، صرف دل سے تو میں نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اس کو صرف ڈرانے کے لیے کر رہا تھا کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے. تو یاد رکھیے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک بندہ کہ نہیں میں تو غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی طلاق ہوتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یاد رکھیے غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک بندہ کہتا نہیں میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، اس کی بیوی اس کے سامنے نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ میں ہنستے کھیلتے ہوئے اپنی بیوی کا ذکر کر کے طلاق کے لفظ کہہ دیتا ہے. پھر کہتے نہیں میں تو گپ لگا رہا تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش طبعی کر رہا تھا. اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ مذاق نہیں ہے. بعض معاملات ہمارے دین نے ان کو بڑا حساس قرار دیا ہے، بعض معاملات بڑے حساس ہیں. قسم کا معاملہ بڑا حساس ہے، طلاق کا معاملہ اسی طرح بڑا حساس ہے. اور پرانے زمانے میں جب غلامی کا دور ہوا کرتا تھا تو غلاموں کو آزاد کرنے کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا تھا. ایسے شخص کہتے تھے میرا غلام آزاد ہے، بات ہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق سے اس کا غلام واپس نہیں آئے گا، وہ آزاد ہی رہے گا. نہیں میں تو گپ شپ لگا رہا تھا، میں تو ویسے بھی اس کو یہی بات کر رہا تھا، تو اس سے اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص طلاق، قسم اور غلام کو آزاد کرنے میں جو اس کے منہ سے نکلے گا خوشی کا اعتبار ہوگا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. نہیں تو نیت ہی نہیں کی تھی. بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں نہیں جی میری تو یہ نیت نہیں تھی، میری تو یہ نیت نہیں تھی، میرا تو یہ مقصد نہیں تھا. شریعت مطہرہ نے ان معاملات کو بڑا حساس قرار دیا، اس لیے ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا، اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا. اور پھر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، لیکن اختیار مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے، مرد کے اندر معاملات کو سلجھانے کا سلیقہ زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ عورت کے. کہ عورت کے اندر نہ صبر اتنا زیادہ ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ معاملات کو سلجھانے کا کوئی زیادہ بہت بڑا طریقہ ہے اس کے پاس. مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خوبیاں دی ہیں، اس لیے یہ اختیار بھی اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہوا ہے، عورت کے سپرد نہیں کیا. تو مردوں کو چاہیے
کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس قسم کے حساس معاملات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حساس معاملات میں قسم آ گئی، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں بات بات پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مال بک جائے گا، جو تمہیں منافع ملے گا وہ بھی حلال ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے قسم کھائی ہے، اللہ کا نام بیچ میں لے کے آ گئے تو برکت چلی گئی۔ تو قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت بھی ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان معاملات میں انسان اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچاتا رہے۔ اور پھر ایمان ایک اتنی نازک چیز ہے، جس طرح کہ دیکھیے، جس طرح کہ انسان صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، بمشکل اس میں 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، دل سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہوتا ہے۔ جس طرح کہ 2 لفظ کہنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اسی طرح 2 لفظ کہنے سے انسان اسلام سے نکل بھی جاتا ہے۔ اور نکاح کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، انسان ایک مرتبہ دل سے کہہ دے، زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کو قبول کر لیا، وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ نکاح 2 بول سے ہو جاتا ہے، اسی طرح جدائی اور طلاق بھی 1-2 بول سے ہو جاتی ہے۔ تو اس میں گپ شپ اور اس میں اس قسم کے معاملات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی عورتوں کے ساتھ میانہ روی کرنے کا حکم دیا، اپنی عورتوں کے ساتھ تحمل اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شائستہ مزاج رکھنے کا حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، احادیث آپ پڑھیے، احادیث طیبہ میں باقاعدہ اس کے پورے ابواب ہیں، پورے چیپٹر ہیں کہ ایک مرد اپنے معاملات کو کیسے سلجھائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے وہ معاملات کو سلجھائے گا تاکہ نوبت طلاق تک نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آیا، حضور فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، ایک شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کس وجہ سے؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ حضور نے فرمایا اگر عورت میں کوئی ایک ایسی عادت ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، کسی ایک عادت کی وجہ سے اگر اس کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو اس ایک عادت کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ رضی منہا آخر، اس میں اور بہت ساری ایسی صفات ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ تو جو پسندیدہ صفات ہیں ان کو دیکھیں، عورت کے اندر جو ایک صفت جو اس کو ناپسند ہے، اس ایک صفت کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نفرت نہ کرے۔ یہ معاملات کو سلجھانے کا طریقہ ہے کہ انسان کسی کی ایک برائی کو تو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کی 99 اچھائیوں کو پھر بھلا دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، بیوی سے آتی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا، بڑے واضح انداز میں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی فرمایا، فاستوصوا بالنساء، اے لوگوں، میرے امت کے مردوں، میں تمہاری عورتوں کے بارے میں تم سے اچھے سلوک کا امیدوار ہوں، میں امید کرتا ہوں تم میرے بعد اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ تم اچھا طریقہ، اچھا سلیقہ رکھو گے، ان کے ساتھ تم میانہ روی کے ساتھ چلو گے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ اس لیے کہ فإنہن خلقنا من الضلع، کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور پھر حضور نے حدیث میں فرمایا کون سی پسلی سے؟ جو بائیں طرف سب سے اوپر والی پسلی ہے، جو سینے کے قریب ہے، اس پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اگر حضور نے فرمایا اگر مرد یہ چاہے کہ میں عورت کو سیدھا کروں، فإن ذهبت تقيم، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس پسلی کو سیدھا کر دوں تو وہ تو پسلی ہے، ہڈی ہے، کسرتہ، تم اس کو توڑ دو گے۔ اور پھر اگر تم اس کو اپنی جگہ پہ وَإِن تَرَكْتَ، اگر چھوڑ دو گے اپنے حالت پر، سیدھا نہ کرو گے تو لم يزل أعوج، وہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا اس کے ساتھ تم میانہ روی اختیار کرو، اس کی ایک صفت کو، بری صفت کو، اس کی اور اچھی صفات کو دیکھو۔ یہ کس لیے ہمیں کہا گیا؟ اس لیے تاکہ بات اور نوبت طلاق تک نہ آئے، بات اور نوبت جو ہے وہ جدائی تک نہ آئے۔ آج سال بر سال، دن بہ دن طلاق کا تناسب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حوصلہ اور صبر اور ہماری ترجیحات، ان میں بڑا فرق آ چکا ہے۔ ترجیحات کو ہم اپنے محدود رکھیں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ محدود رکھیں، اور اپنی چادر کے ساتھ پاؤں اگر پھیلائیں تو اس قسم کے معاملات پھر نہیں آئیں گے۔ تو باہر کے اپنی ساری
تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جو پہلی بنیاد ہے وہ شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیونکہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ایک مرد اور ایک عورت وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات بہت سارے کڑوے گھونٹ پیے تاکہ اس کا ایمان اور اس کا یقین جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔